بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں۔ جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پہ چلتا ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو۔ کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولے۔ لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں کب کسی کا درد اپناتے ہیں لوگ، رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ۔ مسکان بنائے رکھو تو سب ساتھ ہیں غالب، ورنہ آنسو کو تو آنکھوں میں بھی پناہ نہیں ملتی۔ ذہنی طور پر بے قدر لوگوں کے ساتھ بندھ جانا بھی کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقعے پہنا دیں پھر بھی حساب آپ سے اپنی نظروں کا ہی ہوگا، اور پھر اللہ پاک تمہیں یوں خوش کرے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ نہ سیرت نہ صورت دیکھی، ہاتھ ملاتے ہوئے جس نے بھی دیکھی ضرورت ہی دیکھی۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ حضرت علی کا فرمان۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب انہیں تعلق نہیں رکھنا تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ پھر ان پتھروں کے آگے آپ جتنا مرضی رو لیں، معافیاں مانگ لیں، منتیں کر لیں، اور وہ کہاں جواب دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے مسکرانے کا باعث بنے اسے راز میں رکھیں، کیونکہ لوگ ان چیزوں کو برباد نہیں کر سکتے جن کو وہ نہیں جانتے۔ جس شخص کو نماز کی عادت ہو جائے پھر اسے سکون نہیں ملتا نماز پڑھے بغیر۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں علم، عقل، پیسہ، اچھی شکل، گھر، خاندان سب کچھ ہوتا ہے مگر محبت نہیں ہوتی۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ محبت کے بغیر تعلق محض بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ زیادہ دیر بلا اٹھایا کہاں جاتا ہے، پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفایا کر دیا جائے جو آنسو کا سبب بن رہا ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی بھی ازالہ ممکن نہیں۔ جس کو اللہ پاک کی آیات نہیں پگھلا سکتی اس کو پھر جہنم کی آگ ہی پگھلائے گی۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا وہ غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ نہیں اجازت دیتی ہے۔
چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان، اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پہ پرندوں کی طرح ہیں۔ نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار دیتی ہے۔ جانا مٹی میں ہے تو حسرتوں کے پہاڑ کیسے؟ بانو کہتی تھی، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ رکھیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ آتا ہے کون کون تیرے غم کو بانٹنے، غالب تو اپنے موت کی افواہ اڑا کے دیکھ۔ آنسو نکل پڑے ہیں زندگی کے اس سفر میں، جدھر دیکھو مقصد کی محبت اور مطلب کی دوستیاں۔ میں محبت نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ، مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جا کر سانس لیا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ آزمائش، جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلائے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ مجھے باتیں لہجوں سمیت یاد رہ جاتی ہیں۔ اپنی یادداشت کی ایک یہی چیز مجھے بے حد پیاری لگتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ پاک، تیرے یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ تلاوت والا گھر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے، اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ پاک، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ پاک، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ حضرت علی کا فرمان، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی،
हाँ, मगर इससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। किसी की जिंदगी में वो गलती बनकर कभी भी शामिल ना हो जिसके बाद आप ताउम्र खामोश बदुओं के सार में आ जाएं। ये खामोश बदुएं बहुत ऊपर तक जाती हैं और फिर इंसान को मरने देती हैं और ना ही जीने। वो रब आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो हमारा सब्र आजमाता है। जो नरम दिल के लोग होते हैं ये गुस्से में भी रोने लगते हैं। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। तुम्हारा अपना वो है जो किसी और की खातिर तुम्हें ना छोड़े। जब ज़रूरत बदलती है तो लोगों का लहजा भी बदल जाता है। कोई नाराज़ हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ़ करके मान जाता है। लोग पूछते हैं मेरे सुकून की वजह क्या है, मुस्कुरा कर बोल देती हूँ मेरा अल्लाह पाक मेरे साथ है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग दिलों से हमेशा के लिए उतर जाते हैं। जिसका दिल दुखाओ माफ़ी भी उसी से मांगो। बंदा नाराज़ हो तो अल्लाह पाक भी नहीं मानता। नफ़रत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार देती है। खफा होकर भी फ़िक्रमंद रहना ये माँ की अदाएँ होती हैं।